امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ دعا مانگی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جن جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا ان جادوگروں نے مانگی تھی. وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا فرعون کے سامنے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا معجزہ جو نبوت کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو عطا فرما دیا گیا تھا کہ یہ نشانی لے کر جاؤ فرعون کے پاس کہ اپنا عصا پھینکو تو وہ زمین پر ایک اژدہا بن کے سانپ بن کے چلتا ہوا نظر آئے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں یہ معجزہ دکھایا اور فرعون جو تھا وہ خدائی کا دعوے دار، یعنی یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کہ یہ دیکھا نہیں تم نے کہ مصر کی ساری سلطنت میرے پاس ہے اور یہ دریا میرے نیچے سے بہہ رہے ہیں. ارے نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ اتنی بڑی سی بات ہے کہ میں مالک ہوں اس سب کا. اتنا خدائی کے دعوے دار. اس کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور نرمی سے بات کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قولا لہ قولا لینا، بات نرم کرنا. نرمی سے بات کی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا. پہلے تو مانتا ہی نہیں تھا کہ کوئی میرے سوا بھی کوئی خدا ہو سکتا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر میں کوئی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی دکھا دوں؟ ہاں دکھاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ جناب سانپ بن گیا، بن کے بڑھنے لگا فرعون کی طرف. بڑی بڑی روایتیں اس میں ہیں اسرائیلی کہ کس طرح ہوا اور کس طرح اس کو بھاگ گیا، وہ پیچھے ہٹا اور کس طرح ڈر گیا وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا اچھا یہ تو تم جادو دکھا رہے ہو. اچھا ایک طرف تو آپ ذرا یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں. فرعون اتنی بڑی سلطنت کا مالک، وہ اس کے پاس جاتے ہیں تو صرف اتنی بات کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ کو مان لو اور ساتھ میں بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. لیکن اس نے اتنی اہمیت دی کہ اچھا یہ اگر یہ جو معجزہ دکھا رہے ہیں یہ اگر دوسروں تک پہنچ گیا تو وہ بھی میرے دین سے مرتد ہو جائیں گے. لہذا اس نے کہا کہ اچھا میں جادوگروں کو جمع کرتا ہوں، تمہارا مقابلہ ہوگا جادوگروں سے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے کرنے کی کیا ہاتھ، ورنہ یہ کہہ دیتا ہوں میں تمہیں اہمیت ہی نہیں دیتا، جاؤ بھاگو. لیکن کچھ رعب اللہ نے اس کے دل پہ ایسا طاری کر دیا کہ بھئی اس کا کچھ مقابلہ کرنا ضروری ہے، ورنہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا یہ. ورنہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک شخص جاتا ہے، وہ سانپ بنا دیتا ہے اس کو لاٹھی کو، تو وہ کیا اس کو اہمیت دے گا؟ جاؤ چلو دکھا دیا تم نے جو کچھ دکھانا تھا. وہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں ہرا کر رہوں گا، کیونکہ اگر میں نے تمہیں نہ ہرایا تو میرا تخت جا رہا ہے، میری بادشاہت ختم ہو رہی ہے. لہذا اس نے جمع کر لیا دوسرے جادوگروں کو. سارے ملک سے بڑے بڑے جادوگر جمع ہوئے. جمع ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اب آ گئے ہیں اور مظاہرہ کریں گے اپنے جادو کا، اور اگر ہم موسیٰ کے اوپر غالب آ گئے تو ہمیں کچھ اجرت بھی ملے گی، کچھ اجرت ملے گی. دھیان اجرت کی طرف ہے، اجرت ملے گی. فرعون کہتا ہے کہ نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں اجرت بھی ملے گی اور میرا قرب بھی حاصل ہوگا، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا. بڑی اچھی بات ہے. اب جب مقابلہ ہوا تو انہوں نے ایسا سحر طاری کیا، جاؤ بسحر عظیم واسترہبوہم، قرآن کہتا ہے لوگوں پر ایک رعب طاری کر دیا. وہ لاٹھیاں لے کر آئے، رسیاں لے کر آئے اور اس میں
ایک دم سے دیکھا لوگوں نے کہ سانپ بن رہے ہیں، چل رہے ہیں. اب سارا اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے لوگوں سے، دیکھنے والوں سے، تماشائیوں سے، وہ سب جمع ہیں، اس تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ سارا مجمع جمع ہے، اور انہوں نے وہ رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی، سانپ بن گئی. سب لوگ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ یخیل الیہم انہا تسعی، سب یہ چل رہی ہیں. تو وسترہبوہم قرآن کہتا ہے کہ رعب طاری کر دیا سب پہ. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ نے بھی دل میں کچھ خوف سا آنے لگا، بھئی اتنا بڑا مجمع ہے اور جادوگر ہیں، اور یہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو جادو بھی نہیں ہے، مجھے کچھ جادو کا توڑ کرنا بھی نہیں آتا، تو یہ سب ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ لا تخف انک انت الاعلی، ڈرو نہیں، تم ہی سربلند ہوگے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس تو ایک عصا ہے نا، بس اسی کو ڈال دو. تو جب ڈالا تو وہ اژدہا ایک ایسا اژدہا بن گیا کہ جتنے انہوں نے سانپ بظاہر بنائے تھے اور جو کچھ انہوں نے جادو کے کرشمے دکھائے تھے، وہ سانپ ایک ایک کر کے سب کو نکل گیا، سب کو نکل گیا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. بس دیکھا کہ سارا جو جادو بنایا گیا تھا ساڑے مڑے میدان کے اندر وہ راکھ ہو گیا، اور کھانا اس نے اژدہا نے سب کو کھا لیا. میدان صاف، بس موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا موجود اور باقی سب غائب، کھا لیے گئے. جب ایک طرف تو کھلی شکست ہو گئی ان جادوگروں کو، تو کیا ہوا؟ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ ذلیل ہو کر پیچھے ہٹے. لیکن ذلیل ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے بھی یقین ہو گیا دل کو، ایمان داخل ہو گیا کہ یہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں یہ جادو وادو کچھ نہیں ہے، جادو کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو جادوگر تھے، جادو کے فنکار تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے. تو ان کو یقین آ گیا کہ اب یہ جادو وادو نہیں ہے، یہ تو کہیں کچھ اور ہی بات ہے، یہ اللہ کے صحیح بندے ہیں، اللہ کا صحیح پیغام لے کر آئے، پیغمبر ہیں. تو ان موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی وجہ سے تو کیا ہوا کہ سجدے میں گر پڑے سب. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گرا دیے گئے. یہ نہیں کہا سجدے میں گر گئے، سجدے میں گرا دیے گئے. کیا مانا؟ کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ رہا ہی نہیں سوائے اس کے کہ سجدے میں گر جائیں. جو نظارہ انہوں نے دیکھا، اس نظارے کو دیکھنے کے بعد ایمان اتنا گہرا ان کے دل میں پیدا ہوا کہ اس کے سوا کچھ اور سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ سوائے کہ وہ سجدے میں گر جائے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور کیا کریں؟ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو کہا کہ اب ہم ایمان لے آئے بس رب العالمین. وہ سمجھا فرعون کہ مجھے کہہ رہے ہیں رب العالمین، کیونکہ وہ خود اپنے خدائی کا دعوے دار تھا. تو اس نے کہا یہ میرے تابع دار ہیں سب یہ جادوگر، تو آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، یعنی مجھ پر ایمان لے آئے. تو انہوں نے وضاحت کر دی کہ نہیں، رب موسیٰ و ہارون، تو ہم تو موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر نہیں، یہ تم پر نہیں. اب اس کی آنکھیں پٹی کی بٹی رہ گئی فرعون کی کہ جن کو میں نے بلایا تھا، جن کو شکست دینے کے لیے بلایا تھا، وہ خود تو کہتا ہے کہ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ،
تم سب کی ملی بھگت ہے کہ تم نے یہ تماشا بنایا ہے اور اس کے نتیجے میں موسیٰ کے ساتھ تم بنی اسرائیل کو لے جانا چاہتے ہو، میری سلطنت تباہ کرنا چاہتے ہو. اس واسطے یہ سب تم نے تماشا بنایا ہے، ڈرامہ ہے تمہارا. لہذا تم نے چونکہ مجھے شکست دینے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا تو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، پہلا کام تو یہ کروں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا مخالف سمتوں سے. دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، پہلا کام تو یہ کروں گا. اور وہ کیا کرتا تھا، یہ روزمرہ کا معمول تھا لوگوں کو اس طرح سزا دینا. اور ثم لأصلبنکم، پھر میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، اجمعین، سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. پہلے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، پھر سولی پر چڑھاؤں گا. اور سولی پر جب چڑھا تھا قرآن نے سورہ فجر میں فرعون ذی الاوتاد، وہ کیا کرتا تھا کہ سولی پہ آدمیوں کو اس طرح لٹکایا اور ہاتھوں میں میخیں کاٹ دیں، ہاتھوں میں میخیں کاٹ دیں، اور آدمی کئی دن تک اسی طرح پڑا رہا. اور کبھی پھر اس کے پیٹ پر چھرا گھونپ دیا، اس کو ختم کر دیا. تو یہ اس نے اپنی سزاؤں کے جو طریقے مقرر کیے ہوئے تھے ان کی دھمکی دی، اور بڑے زور کے ساتھ دی. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کر رہا ہوں گا. اب اتنا بڑا بادشاہ ہے اور جس کو چاہتا ہے قتل کرا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پھانسی چڑھا دیتا ہے، سولی چڑھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا ہے. وہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ میں کراؤں گا تمہارے ساتھ یہ معاملہ. اب وہ لوگ جو آتے ہی کہہ رہے تھے کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، مانگ رہے تھے کہ اجرت ملے گی تو کام کریں گے، پیسوں کی خاطر یہ کام کرنے کے لیے آئے تھے. ان کے دل کی کائنات بدل گئی اور کیا کہا کہ اچھا تم مجھے ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹو گے اور ہمیں سولی پر چڑھاؤ گے، تو لن نصرک علی ما جاءنا بالبینات ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض. جو پیسوں ٹکوں کی وجہ سے پیسے لینے کے لیے آئے تھے اور پیسوں کی اجرت مانگ رہے تھے، ان میں انقلاب یہ آیا، کہا کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہو کر گزرو، ہاتھ پاؤں کاٹنے کاٹ لو، سولی چڑھانا چڑھا دو، فقد ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. تم جو کچھ فیصلہ کرو گے وہ اس دنیا کی خاطر ہوگا نا. اب تو ہم نے کچھ اور ہی نظارہ دیکھ لیا ہے، اب تو ہم نے کچھ اور نظارہ دیکھ لیا ہے. اب ہمیں دنیا کی لالچ یا دنیا کا خوف یہ ہمیں مرعوب نہیں کر سکتا. ایک طرف بڑا دعویٰ کر دیا نا کہ ہمیں تیری سولی کی بھی پرواہ نہیں، ہم تیرے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی بھی پرواہ نہیں کرتے، ہم نے تو کچھ اور دیکھ لیا ہے. قالوا لا غیر انا الی ربنا منقلبون، کچھ حرج نہیں، کاٹ دو ہمارے ہاتھ پاؤں، چڑھا دو ہمیں سولی پر، لیکن اس کا نتیجہ ہوگا ہم اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جائیں گے. تو ہماری تو عین خواہش پیدا ہو گئی ہے. یہ وہ نظارہ دیکھ کر جو ہم نے آج دیکھا، اس مالک الملک والملکوت کا دیدار ہمیں نصیب ہو گیا کہ پتہ چل گیا، حقیقت واضح ہو گئی. لہذا اب جو چاہو کر لو، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا. انا الی ربنا منقلبون. یہ جواب دے رہے ہیں فرعون کو. ایک طرف تو یہ دعویٰ، لیکن اس وقت یہ دعا پڑی، یہ دعا جو اس وقت کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اس وقت یہ دعا مانگی کیا پروردگار ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجئے. آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ فرعون بیٹھا ہے
اس نے حکم جاری کر دیا ہے سولی چڑھانے کا، ہاتھ پاؤں کاٹنے کا، یہ سارے احکام جاری ہو گئے ہیں، ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہ ٹھیک ہے کر گزر۔ اے اللہ مگر جب کرنے پر آئے گا تو اس وقت کہیں ہمارا دامن صبر تار تار نہ ہو جائے، اس وقت کہیں ہم بھٹک نہ جائیں۔ جب ہاتھ کاٹے جا رہے ہوں گے، جب پاؤں کاٹے جا رہے ہوں گے، اس وقت تکلیف سہ کر کہیں ایسا نہ ہو اس تکلیف کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے ہم صبر کا دامن چھوڑ بیٹھیں اور خدا نہ کرے پھر کہیں میں پھر مبتلا نہ ہو جائے۔ لہذا ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجئے، وتوفنا مسلمین، اور مرنے کا تو ارادہ کر ہی لیا ہم نے، اس کی دھمکی کے جواب میں مرنے کا ارادہ تو کر ہی لیا کہ مر جائیں گے، لیکن اللہ ایسا نہ ہو کہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے کوئی کلمہ ہمارے منہ سے ایسا نکل جائے جو کفر تک پہنچ جائے۔ اے اللہ ہمیں وفات اسی حالت میں دیجیے گا جب ہم مسلم ہوں، تابعدار ہوں تیرے۔ تو اس وقت یہ دعا فرما رہے ہیں، کب؟ جب سولی سامنے کھڑی ہوئی ہے، ہاتھ پاؤں کٹنے کا حکم ہو چکا ہے، اس وقت میں، اور جواب ڈٹ کر دے دیا ہے کہ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ اس وقت اپنے صبر کو مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعویٰ فرما، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت آئے تو تابعدار ہو کر آئے، کہیں ہم مصیبتوں سے گھبرا کر کسی گمراہی میں نہ پڑ جائے۔ تو دیکھو یہ ہے بندے کا کام، بندہ اپنے حصے کا کام کر لے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اپنے حصے کا کام کیا کیا؟ یہ کیا کہ جواب دے دیا، کلمۃ حق عند سلطان جائر، ایک حق کا کلمہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دیا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اور اب ہمیں کوئی تمہاری دھمکی اور تمہارا کوئی لالچ ہمیں اس سے پھیر نہیں سکتا۔ کلمہ حق تو یہ بلند کر دیا، اپنے حصے کا کام کر لیا، اور اپنے حصے کا کام کر کے مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں صبر عطا فرمائیے، ثابت قدمی عطا فرمائیے، موت ہماری تابعداری کی حالت میں آئے، وتوفنا مسلمین۔ تو اب کیا ہوا؟ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ پھر بعد میں ان حضرات جو جادوگر بن کے آئے تھے اور صدیقین بن کر لمحوں کے اندر صدیقین بن گئے، ان کا کیا ہوا؟ آیا وہ ان کو واقعی سولی چڑھایا گیا یا ہاتھ پاؤں کٹائے گئے یا نہیں؟ قرآن کریم نے یہ تفصیل نہیں بتائی، لیکن بعض تابعین سے منقول ہے کہ اس نے فوراً اس پر عمل کروایا، ہاتھ پاؤں کاٹے، سولی پر چڑھایا، اور اس کے بارے میں یہ مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کے وقت میں جادوگر بن کے آئے تھے، شام کے وقت میں شہید بن کر گئے۔ جاؤ سحرۃ فی الضحی ورجعوا شہداء فی المساء، اور رات کو شام کے وقت میں شہداء بن کے گئے۔ تو بعض روایتوں میں یہ ہے، اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، جب اتنا انہوں نے عظیمت کا یہ اعلیٰ مقام حاصل کر کے ڈٹ کر یہ بات کہہ دی تو فرعون مرعوب ہو گیا، انہوں نے کہا ان کو اپنے حالت پہ چھوڑ دو، تو ان کو پھر سزا نہیں دی۔ واللہ عالم کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن قرآن نے وہ بات ذکر کی ہے کہ جو ہمارے سبق لے کی ہے کہ ایسے وقت میں بھی جب ایک جابر اور ظالم انسان ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے اور دوسری طرف لالچ بھی دے رہا تھا، نعم وانکم من المقربین، تمہارے مقرب بن جاؤ گے، لیکن نہ لالچ نہ دھمکی اس موقع پر ایمان کے بعد کام نہ آئی، اور وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا مانگی۔ اب دیکھو بھائی، یہ واقعات جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے یہ محض کوئی تاریخ بیان کرنا تو مقصود نہیں، یہ محض قصہ کہانیاں بتلانا مقصود ہے۔
ہر قصے کے پیچھے، ہر واقعے کے پیچھے کوئی سبق ہوتا ہے۔ تو یہ جب واقعہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ فرمایا کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ تو فرعون تھا، بادشاہ تھا، کسی کو اگر اسی قسم کی صورتحال پیش آ جائے تو وہ کیا کرے، لیکن اگر وہ بادشاہ نہ ہو، شیطان ہو، نفس امارہ ہو، اور وہ تمہیں ایک غلط کام کی طرف بلا رہا ہے، تمہارے دل میں برائی کی خواہشیں پیدا کر رہا ہے، تمہارے دل میں مال کی محبت میں رشوت لینے کا جذبہ پیدا کر رہا ہے، مال کی محبت میں حرام کاروبار کا جذبہ پیدا کر رہا ہے شیطان اور نفس، تو اللہ تعالیٰ سے صبر مانگو، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر اڈیل دیجئے۔ یعنی یہ جو شیطان اور نفس امارہ یہ فرعون کی شکل میں ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں اور ہمیں گناہوں پر، برائیوں پر، حرام کاموں پر آمادہ کر رہے ہیں، تو اے اللہ ہمیں ایسا صبر دے دیجئے کہ ہم ان کے سامنے ڈٹ جائیں، ان کے سامنے ڈٹ جائیں کہ یہ ہمیں پھسلا نہ سکیں، ہمیں پھسلا نہ سکے، نہ پھسلا سکے نہ پھسلا سکے، نہ ہمیں وہ کسی طرح اپنے جال میں مبتلا نہ کریں اور ہم سیدھے سیدھے ان کے چنگل سے نکل جائیں، اور جب ہماری وفات آئے، ہمارے وفات کا، موت کا وقت آئے، تو توفنا مسلمین، سیدھے سیدھے فرما بردار، تابع دار مسلمان بن کر ہم دنیا سے رخصت ہوں۔